جی جناب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں، اور اب سلسلہ شروع ہوا جاتا ہے روحانیت کا. اور بالکل جی، آپ نے جو بھی چیز آپ کو بتائی جائے اس پر عمل کریں. اور میں بار بار حکیم صاحب سے اسی لیے پوچھتا ہوں کہ کیا اس کی عوامی اجازت ہے اس عمل کی، تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو. اور جس کی عوامی اجازت ہے وہی میسج جو ہے، اگر آپ کے پاس کلپ ہے یا آپ کے پاس کوئی ریکارڈڈ فارم میں ہے، تو وہ آگے پاس آن کریں، اپنے خود سے نہ بتائیں، کیونکہ حکیم صاحب بار بار کہتے ہیں کہ اس کا اثر نہیں ہوتا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو عمل آپ کے لیے بتایا جائے، یعنی بالخصوص آپ کو بولا جائے کہ یہ صرف آپ کر سکتے ہیں، تو اس عمل کو آگے پاس آن نہ کریں. اور پاس آن کیوں نہ کریں، اس کے بارے میں پہلے جانتے ہیں حکیم صاحب سے، اس کے بعد سوال کرتے ہیں. حکیم صاحب، جو آپ بالخصوص ایک عمل بتاتے ہیں کہ یہ صرف وہی فرد یا وہی میل یا فیمیل جو کرے، اگر وہ پاس آن کرتے ہیں تو یا تو اس کے نیگیٹو امپیکٹس آتے ہیں یا اس کا اثر نہیں ہوتا. دو کیفیتیں ہیں. ٹھیک ٹھیک. ایک تو عوامی بات ہے، صحیح. وہ آپ پاس آن کر سکتے ہیں، صحیح. اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو کہ مخصوص ہیں، ٹھیک. مخصوص کیفیات کے لیے ہیں. صحیح. اب ایک معالج ہے، صحیح. اس کے پاس ایک مریض آتا ہے، صحیح. وہ اس مریض کو ڈرپ نہیں لگاتا، صحیح. لیکن اسی کیفیت کا ایک اور مریض آتا ہے، اس کو ڈرپ لگا دیتا ہے. بالکل. دونوں کی کیفیات بظاہر سیم ہوتی ہیں، لیکن صحیح. یہ معالج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ معالج نے اس کو کس نظر سے دیکھا. صحیح بات. بالکل. اگر وہ بہتر سمجھتا ہے تو اس کو دوا کو تیز دے دے، صحیح. اگر وہ سمجھتا ہے کہ نارمل کام ہو جائے گا تو نارمل طریقے سے اس کو ٹریٹ کرے گا. صحیح. ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے حکمہ روحانی ہیں. ماشاءاللہ. اسی وجہ سے جو نسخے، روحانی نسخے ہم دیتے ہیں وہ کیفیت کے مطابق دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جس کی جو کیفیت ہے، صحیح. بہت سی چیزیں تو ہم آن ایئر بتاتے نہیں ہیں کیونکہ وہ کہری ہوتی ہیں. صحیح. اب مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے ہمارے پاس آئیں، ان کے شوہر ان کو مارتے پیٹتے تھے. صحیح. اچھا، ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ کہہ رہی ہو، لیکن اس بچی کے چہرے کے اوپر جو نشانات تھے وہ پٹائی کے ہی تھے. صحیح. تو پھر میں نے اس کو ایک کہری عمل بتایا. 3 دن بعد الحمدللہ اس نے آ کے بتایا کہ اس کے میاں نے اس کو مارنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کے میاں کو چوٹ بھی لگ گئی، کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کا. اوکے. زیادہ مطلب وہ تو نہیں، ہڈی تو نہیں ٹوٹی، لیکن اس کو بہرحال چوٹیں ٹھیک ٹھاک آئی تھیں. صحیح. اب یہ کہری عمل ہوتے ہیں، وہ ہم آن ایئر اس لیے نہیں بتاتے کہ پھر وہ شروع ہو جائے گا، پھر وہ لوگ اس کا مس یوز شروع کرتے ہیں. یہی بات ہے. بالکل. تو اسی لیے کوشش کرتے ہیں کہ وہ نسخے بتائیں کہ جو کہ عوامی ہوں. صحیح. اور کچھ نسخے ایسے ہوتے ہیں جو معتدل دیتے ہیں لیکن اس پہ پابندی لگا دیتے ہیں. صحیح. جو شدید ہوتے ہیں وہ پھر وہ 1 on 1 جب ملاقات ہوتی ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، صحیح. صحیح. کیونکہ اس کا بھی ہم نے جواب دینا ہے. صحیح بات. طاقت اس لیے تھوڑی دی تھی کہ تم شر پھیلاؤ، نہیں، خیر کے لیے ہے. یہ صحیح. صحیح. صوفیہ نے جو کام کیا ہے وہ محبت بانٹی ہے، صحیح. 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 اور ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل یہ چیز ہے. حکیم صاحب، اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وظائف پڑھتے ہیں لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو یا فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، تو کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ ہاں، توجہ. اوکے. میں پڑھ رہا ہوں. صحیح. اب مثال کے طور پر میں پڑھ رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، 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 پڑھ رہا ہوں میں. صحیح. دھیان میرا یہاں ٹی وی پہ ہے، وہاں روٹی پک رہی ہے اس کے اوپر ہے، مریض کتنے آ گئے اس کے اوپر ہے. ذکر جب کرنا ہے، جو بھی میں ذکر بتاتا ہوں، وظائف بتاتا ہوں، اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی آج میں بتاتا ہوں. صحیح. آپ نے اپنی آنکھیں بند کرنی. صحیح. اب آپ نے پڑھنا شروع کرا، جیسے 3 دفعہ درود شریف بتا دی، پڑھی آپ نے. اس کے بعد وظیفہ بتایا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. منہ سے کہنا ہے اور اپنے آپ کو سنانا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس سے توجہ ہوگی. صحیح. ہم ذکر کر رہے ہیں، کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ کا. ہم صرف گنتی پوری کر رہے ہیں، اس کا پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، لیکن جو روحانی کام ہم اس ذکر کے ذریعے کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا. ٹھیک. ٹھیک. اور وہ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہماری توجہ نہیں ہے. صحیح. دیکھو انما الاعمال بالنیات ہے. بالکل. اچھا، آپ ایک بکرا لائے، ٹھیک ہے. بے نقص لائے، صحیح. سمجھنا، اس کو آپ نے ذبح کیا، آپ نے قربانی کی نیت کری، قربانی کی دعا پڑھی، قربانی ہو گئی. صحیح. آپ نے عقیقے کی نیت کری، عقیقے کی دعا پڑھی، عقیقہ ہو گیا. صحیح. آپ نے صدقے کی نیت کی، لیکن ہوا کیا کہ آپ نے اس کے گلے پہ چھری پھیری، خون بہا، کھال اتری، گوشت بٹا. عمل تو سب جگہ یہی ہوا ہے. صحیح. آپ کی نیت کا پھیر تھا. صحیح. ایسے ہی ہے نا؟ صحیح. صحیح. اچھا، اب آپ پڑھ رہے ہو،
آپ پڑھ لے ہو اپنے ایک مسئلے کے لیے, صحیح اور کیوں پڑھ لے ہو کہ اللہ سے مدد مانگ رہے ہو, صحیح اللہ کا ہی کلام ہے نا بھائی, صحیح صحیح لیکن آپ کا دھیان نہیں ہے تو کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہی بات ہے, انسان اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے. بالکل سبحان اللہ. توجہ بہت ضروری ہے. دیکھو 24 گھنٹے ہیں, اچھا ہم جو وظیفے دے رہے ہیں وہ کتنی دیر کے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہو, 3 منٹ 5 منٹ 10 منٹ, کسی کا بہت زیادہ مسئلہ وہ تو 12-13 منٹ کا بھی ہے. 20 منٹ کر لیں, اپنے لیے نکالیے آپ نے 20 منٹ. 24 گھنٹے میں 20 منٹ, صحیح 1440 گھنٹوں کے اندر صحیح میں آپ سے 20 منٹ مانگتا ہوں. صحیح 1420 گھنٹے آپ کے ہیں, 20 منٹ آپ کے. صحیح. اب آپ بتاؤ کیا کہ اس میں کیا ہے, اگر جو آدمی 20 منٹ توجہ سے اپنے لیے نہیں نکال سکتا, پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات, واہ تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. سبحان اللہ, یہی بات ہے. اچھا حکیم صاحب ایک چیز اور ہوتی ہے جو میں نے لوگوں کو, میں نے بھی اس ٹرم کو بہت دیکھا, کہتے ہیں کہ وظیفہ بتا دیا تھا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اکثر کیا کرتے ہیں, اگر آپ نے عصر کے ٹائم پہ بتایا تو 4 نمازیں نہیں پڑھیں گے, عصر کی پڑھ کے وظیفہ پڑھنے بیٹھ جائیں گے. مطلب آپ اللہ سے بھی گیم کر رہے ہیں, اور وہ والی چیز ہے نا کہ وہ تو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے, اس نے تو دینا ہے, اس کی تو ذات نے آپ کو نوازنا ہے, وہ تو اس کو بھی نوازتا ہے جو اس کو نہیں مانتے. تو آپ تو دین اسلام پہ چل رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر نقصان آپ اپنا ہی کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر آپ بلیم ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی ایک میں نے فیکٹر دیکھا, پتہ نہیں میں صحیح ہوں یا غلط ہوں اس بات میں. بھائی بات یہ ہے کہ دھوکہ انسان اپنے آپ کو ہی دیتا ہے. بالکل دیکھو اللہ الصمد, بالکل اللہ بے نیاز ہے, بے نیاز ہے. بالکل ہر اس چیز سے جس کا بندہ گمان کر سکتا ہے, صحیح ہر اس چیز سے, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بے نیازی کیا ہے کہ تقریباً 7 سے 8 ارب کی آبادی دنیا کی, صحیح اگر یہ 8 ارب زبانیں صحیح بیک وقت ہو کے اللہ کا ذکر کریں صحیح تو بھی اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. صحیح اور اگر یہ 8 ارب زبانیں ذکر نہ بھی کریں صحیح تو بھی اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ کہتا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, کہ جو نیک عمل تم بھیجتے ہو اسے بدلے میں بزرگ تر پاؤ گے. یعنی جو یہ کر رہے ہیں ہم, صحیح. اب دیکھو کیا محبت ہے اس کی انسان کے ساتھ, کہ جو بھی ہم کچھ کر رہے ہیں وہ ہم اپنے لیے ہی کر رہے ہیں. بالکل اب نماز پڑھ رہا ہے, بالکل وہ انسان اپنے لیے پڑھ رہا ہے, بالکل اس کو کیا ضرورت ہے؟ کیوں کہ نماز روکتی ہے بے حیائی سے, صحیح برائی سے. بالکل اچھا قرآن میں کتنی جگہ ذکر ہوا ہے نماز کا, لیکن ہر جگہ یہ نہیں بولا نماز پڑھو, نماز قائم کرو. قائم کرو. بالکل یہی بات ہے. قائم کیسے ہوگی؟ قائم ایسے ہی ہوگی بالکل کہ جو تم پڑھ رہے ہو کہ اب الحمدللہ رب العالمین, صحیح ہے, صحیح تمام تعریف اللہ کے لیے بالکل. جو رب العالمین ہے, بالکل الرحمن الرحیم جو رحمان و رحیم ہے, مالک یوم الدین. اب یہ ہم سب باتیں کر رہے ہیں لیکن کبھی کسی نے توجہ دی ہے؟ صحیح بات. اس نے بنایا جناب 1 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھی, یہ سلام پھیرا, یہ جا وہ جا, اور پھر باہر نکل کے نماز پڑھنے سے پہلے کم تول رہا تھا, جھوٹ بول رہا تھا, سب کام کر رہا تھا, اور نماز پڑھ کے آیا پھر وہی اس نے قائم نہیں کی, جیسے دھوکہ دیا. اچھا وہ دھوکہ کس کو دیا؟ اپنے آپ کو. صحیح بات. تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایک عہد ہے, اس عہد کو ہم دہرا رہے ہیں بالکل کہ ہم نے یہ عہد کیا ہے, صحیح اور ہم اس کی تجدید کر رہے ہیں, اس کو دہرا رہے ہیں, اپنے سبق کو دہرا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. صبح گھر سے نکلتے ہیں, صحیح ناشتہ کر رہے تو سوچ رہے ہوتے ہیں یار ابھی میں نے آفس جانا ہے, مجھے یہ فائل کرنی ہے. دکانداری سوچ رہا تھا یار میں نے شٹر صحیح کرانا ہے, وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا. ٹرانسپورٹر سوچتا ہے یار وہ بریک کا آئل میں, یعنی سب کام تم کر رہے ہو صحیح ہیں جس نے فنا ہو جانا ہے, ختم ہو جانا ہے, تم لے کے جاؤ گے ساتھ میں, تو بابا جو لے کے جانا ہے اس کی فکر کرو نا. صحیح بات. تم اپنے اس بینک کے ڈپازٹ کو بھر رہے ہو جو یہاں رہ جائے گا, اور جو پیچھے والے استعمال کریں گے, استعمال کیا لڑائی لڑیں گے. بالکل صحیح ہے, اور وہ ایک تو جس کو کم ملے گا انہوں نے کہا یار ابا نے میرے ساتھ ظلم کر دیا. صحیح. ہاں وہ ویسے واقعی میں تانے بانے ہوتے ہیں, اب وہ مرے ہوئے باپ کو وہ جناب وہ لان تان کر رہے ہوں گے. صحیح صحیح. تو بابا بجائے اس کے کہ تم اس ڈپازٹ کو بھرو, تم وہ ڈپازٹ بھرو جو تمہارے ساتھ جائے گا. اور حکیم صاحب میں نے ایک چیز اور بھی نوٹ کی ہے کہ اللہ سے اپنی لالچ کے لیے بھی نماز پڑھو,
کہ میں ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے نا 5 دفعہ آپ اللہ سے مانگتے ہیں, بالکل. ٹھیک ہے, آپ اللہ سے اس عوض پہ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ یہ عطا کرے گا, ٹھیک ہے, وہ اس گمان کو بھی کبھی نہیں توڑے گا کہ میرے بندے نے, چاہے ہم لالچ کی طرف ہی اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں, وہ اس پہ بھی خوش ہوتا ہے کہ میں میرا اس بندہ میں تو. ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا. جی جی آپ نماز پڑھیں جی جی اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, جی بالکل ان کا پیغام ہے. بالکل وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, بالکل اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے, بالکل اللہ کی عبادت کرنی ہے. بالکل اسی نیت سے نماز پڑھیں, اسی نیت سے عبادت کریں. لیکن جب یہ عبادتیں آپ کر لیں, نماز پڑھ لیں, تو اس کے بعد دعا مانگ لیں. بالکل اس میں لالچ کا عنصر نہ لائیں. نیتیں اپنی یہ رکھیں کہ اے اللہ میں تیری عبادت کے لیے تیرے حکم کی تعمیل میں یہ سب کر رہا ہوں, تو نے فرمایا تیرا حکم ہے. لیکن جب آپ یہ سب کام کر لیں آپ دعا مانگ سکتے ہیں, لیکن نیت یہ کرنی کہ یار میں نماز اس لیے پڑھ لوں کہ میرا یہ کام ہو جائے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکیم صاحب کہ آپ صرف اپنی یہ رکھیں, آپ کی ایک سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہی عطا کرے گا. اور اگر آپ یہ ویسے واقعی میں حکیم صاحب, یہ میری والدہ مجھے کہتی تھی ہمیشہ, اور تھینکس ٹو میری ماں, کہ تم بندوں سے امید لگانا ختم کر دو, ٹھیک ہے, اور اللہ سے مانگو وہ ضرور دے گا. اچھا تھوڑا سا ڈیلے ضرور ہے, یہ ایک کہاوت ہے نا, اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. واقعی میں ایک چیز میں نے دیکھا کہ سٹیبل ٹائم پر جا کر وہ چیز ہو جاتی ہے. کہ جیسے میں اپنا شوق بتاؤں کہ مجھے دوبارہ کم بیک کرنا تھا اور مجھے ہونا تھا, انہوں نے اللہ سے کہا کہ مجھے صحیح رستہ دکھائے, اور الحمدللہ آج کم بیک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ وقت آنے پر آپ کو چیزیں جو ہے وہ میسر کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ سیگمنٹ مجھے بھی اس لیے اچھا لگتا ہے کہ میں روحانیت کا جو ہے اس سے کافی چیزیں آپ کی ریکال ہو رہی ہوتی ہیں. ماشاءاللہ آپ جس طریقے سے ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے تھینکس ٹو حکیم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا جی, اور اکثر خواتین کے پیسے گم جاتے ہیں, وہ چیزیں رکھ کے بھول جاتی ہیں, یا مرد حضرات کچھ چیزیں ایسے بھول جاتے ہیں. تو گھر میں اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو ایسا کیا عمل کریں یا وظیفہ پڑھیں کہ وہ چیز آپ کو آرام سے مل جائے اور اس کی عوامی اجازت بھی ہو؟ ہاں عوامی اجازت ہے اس کی, جو بتا رہے ہیں سورہ طارق پڑھنی ہے. صحیح 41 مرتبہ درود ابراہیم, صحیح 41 مرتبہ 41 مرتبہ سورہ طارق, صحیح, اور پھر 41 مرتبہ درود ابراہیم. ٹھیک ہے, یہ پڑھیں, اللہ سے دعا کریں. آپ یا تو آپ کے سامنے آ جائے گی خود بخود وہ چیز انشاءاللہ, آپ کو یاد آ جائے گا, صحیح, یا صفائی کرتے میں ویسے انشاءاللہ مل جائے گی. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا حکیم صاحب, کافی لوگوں کو ایک چیز ہوتی ہے, تھوڑا سا میں ساتھ ساتھ یہ پوچھو درود ابراہیمی سے, کہ ان کو درود پاک پڑھنا اچھا لگتا ہے اور پڑھنا بھی چاہیے آپ کو, لیکن سم ٹائم پراپر نہیں ہو رہا, تو شارٹیج ہو رہی تھی, تو چھوٹا کون سا درود ہے جو کہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ وہ پڑھ سکیں؟ بہت سارے درود ہیں. صحیح صحیح نا, صلی اللہ علیہ وسلم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, بہت سارے درود ہیں. صحیح. لیکن یہ جو میں نے وظیفہ بتایا اس میں درود نہیں میں ویسے پوچھا, اس میں تو آپ کا جو چیز ہے. اوکے جی, پروگرام کا وقت حکیم صاحب ختم ہو جاتا ہے, اور ماشاءاللہ آج جو آپ نے چیزیں بتائیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس پہ عمل پیرا ہوں گے, کیونکہ زندگی اسی چیزوں سے بنتی ہے. حکیم صاحب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو پھر زحمت دیں گے, اور یہی چیزیں, کیونکہ کافی چیزیں میری رہ گئیں جو میں پوچھوں گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں, اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. اور جی میں بھی چاہوں گا اجازت اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے, خوشیاں بکھیرتے رہیے, صرف لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیجئے, کیونکہ جب آپ آسانی پیدا کرتے ہیں تو آپ کی منزلیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.